وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بچپن سے سنا ہے لوگوں سے کہ خنزیر کے 2 پیر جنتی ہیں، یعنی جنت میں ہیں، اور آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی سنا ہے کچھ لوگوں سے کہ خنزیر یعنی سور کے 2 پیر پاک ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 پیر اس کے جنت میں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 2 پیر پاک ہیں، اگلے 2 پیر۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں توبہ کروں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر آپ ان بولنے والوں کو جانتے ہیں تو پیار محبت سے انہیں بھی سمجھائیے اور بتائیے کہ سب سے پہلے تو وہ توبہ کریں۔ یہ سب لا یعنی باتیں ہیں، فالتو باتیں ہیں، جس کی شریعت میں، اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ سوال آپ نے جو کیا ہے، یقیناً یہ بہت مشہور و معروف بات ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ سور کے 2 پیر جنت میں ہیں، اور پھر وہ ایک واقعہ بھی گڑھ لیتے ہیں، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ہم سے بھی کافی لوگوں نے اس کو پوچھا اور لوگوں میں چرچا چلتی رہتی ہے۔ واقعہ یہ گڑھ لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے اس پیڑ سے جب کھایا تو آپ کو پیخانے کی حاجت ہوئی، قضاء حاجت کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی، تو آپ جنت سے بھاگے معاذ اللہ۔ یعنی واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کا انداز دیکھیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت سے بھاگے مگر جنت سے نکل نہ پائے تھے، جنت کے دروازے پر ہی آپ نے یہ گندگی آپ سے ہو گئی، معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صاف کرنے کے لیے سور کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا، تو وہ پھر جنت کے اندر اس نے 2 پیر رکھے اور اس گندگی کو صاف کیا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سور کے 2 پیر جنتی ہیں اور پاک ہیں۔ یہ واقعہ من گڑھت لوگ بیان کرتے ہیں، اسلام اور شریعت سے اس واقعے کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اور جو لوگ اس قسم کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، پہلی فرصت میں ان پر توبہ لازم ہے، بلکہ تجدید ایمان بھی انہیں کرنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اس میں ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت سے اس شجر ممنوعہ سے کھایا ضرور، مگر اس میں حکمتیں کیا تھی، راز کیا تھے، ہم اور آپ کو اس پر بحث کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے انہیں پیدا فرما کر جنت میں رکھا، اور پھر ایک حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیڑ کے پاس جانے سے منع فرمایا، اور پھر کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ انہوں نے جنت کے اس پیڑ سے کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ نے جنت کے اس پیڑ سے کھایا تھا تو آپ کے جسم مبارک میں جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس اتر گیا تھا۔ بس اتنا ہوا تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس اس پیڑ کے پھل کھانے کی وجہ سے اتر گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اور آپ نے عرض کیا مولا مجھ سے بھول ہو گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا کی طرف بھیجا۔ یہ واقعہ تفسیر میں اسی طرح موجود ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا، سینکڑوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور واقعہ صرف اتنا ہی ہے۔ ان جاہلوں نے، گواروں نے یہ جو واقعہ من گڑھت پیش کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ان تمام خرافات بکنے سے ہم اور آپ سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ خنزیر یعنی سور کے 2 پیر جنتی ہیں یا پاک ہیں، معاذ اللہ، وہ سراپا نجس ہے۔ خنزیر، سور سراپا نجس ہے، ناپاک ہے، نجس العین ہے، اس کے پیر وغیرہ کچھ بھی پاک نہیں، نہ وہ جنت میں گئے اور نہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ سب جھوٹ ہے، افترا ہے۔
اللہ تعالیٰ غلط بیانی کرنے سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ عزتیں رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔